اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ گرامی قدر واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے وظیفہ خداوندی جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بیان ہے۔ ایک ایسا وظیفہ جو اللہ رب العزت خود ادا فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کے نورانی فرشتے سارے کے سارے وہ وظیفہ ادا کرتے ہیں۔ آج اس وظیفے کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق، اس کی بزرگی کے متعلق، اس کی شان کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے بیان ہے۔ اور وہ وظیفہ خداوندی حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی اتنی بڑی فضیلت ہے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی قبولیت کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، اور نہ ہی اس کے اندر دکھاوا ہو سکتا ہے۔ باقی ساری عبادتیں جو ہیں ان کے اندر دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ان کی قبولیت کے اندر شک بھی ہو سکتا ہے، لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، ایسا وظیفہ ہے کہ جو عند اللہ یعنی اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے۔ اور صرف خود قبول نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس درود پاک کی فضیلت کو اتنا بلند فرمایا کہ جس دعا سے پہلے اور جس دعا کی آخر میں درود پاک پڑھا جائے وہ دعا بھی عند اللہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے، اس کی فضیلت سے وہ دعا بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے جس کے اول آخر درود پاک لگا دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہیں بھیجو گے، تمہاری دعائیں زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہیں گی، اور جب درود پڑھو گی تو وہ درود پاک بھی قبول ہوگا اور اس کی برکت سے تمہاری دعائیں بھی اللہ رب العزت قبول فرما لیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت والی یہ عبادت ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ایک عجیب حدیث پاک کے اندر بات مذکور ہے، وہ آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت ابی ابن کعب یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں تراویح کی نماز کے لیے امام مقرر فرمایا تھا کہ سارے صحابہ اکرام ابی ابن کعب کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ ادا کیا کریں گے۔ اور حضرت ابی ابن کعب وہ صحابی ہیں، خود حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کو سنوں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح بھی الفاظ ہیں کہ گویا اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابی ابن کعب جو ہے اس سے کلام پاک کی تلاوت سنو۔
بہرحال یہ ان کی اپنی شان ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ جو اپنی دعا کرتا ہوں اس میں 1/3 حصہ جو ہے وہ آپ پر درود پاک بھیجا کروں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا دل چاہے تو اسے اور بڑھا دو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو میں 2/3 جو ہے وہ آپ پر درود پاک بھیجا کروں گا اور پھر دوسری اذکار اور ذکر وغیرہ کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس سے اور بھی بڑھا لو تو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ پھر تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو میں سارا وقت ہی آپ پر درود پاک بھیجنے کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ ہر وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجتا رہوں گا۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سارا وقت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجو گے تو اذا یکفیک اللہ امرک من دنیاک و آخرتک، کہ اس وقت پھر اللہ رب العزت تیری دنیا اور تیرے آخرت کے تمام کاموں کو سنوار دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور دنیا آخرت کے تمام مسائل اس کے جو ہیں وہ حل ہو جائیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دیسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے جلیل القدر اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں۔ نام بھی ولی ہے شاہ ولی اللہ، اور تھے بھی اللہ کے ولی، ایسے ولی کہ جن کی انفرادی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں دنیا کے اندر جو کچھ ملا ہے وہ اس درود پاک کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، اور یہ دنیا کے معاملات ہیں۔ اور فرمایا کہ آخرت کے اندر بھی اسی درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ بہرحال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے اوپر محبت اور شوق سے جتنا ہی زیادہ درود پاک بھیجے گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گا، اس کا گواہ ہوں گا، اور اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب وہ آدمی ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے کچھ ایسے مقرر ہیں، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور جہاں پر بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فوراً اسے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو پورے ثواب لینے سے خوش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آل نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آپ نے پہلے سماعت کر لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرما دیں گے، اور جو 100 بار مجھ پر درود پاک بھیجے گا تو اللہ رب العزت اسے نفاق سے اور دوزخ سے بری فرما دیں گے، اور قیامت کے روز شہیدوں کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اتنی بڑی عظمت والی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 180 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، خصوصی اذکار ہیں، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ چند ایک فضائل ہیں۔ حدیث پاک میں اور بھی بہت سے فضیلتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مختصر ہے، جتنا بھی زیادہ درود پاک پڑھا جائے وہ کم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ وظیفہ خداوندی جو خود اللہ رب العزت ادا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ وظیفہ ہر وقت ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، علی اللہ توکلنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔